اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، انسان کی زندگی آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں کبھی دکھ، تکلیف یا بیماری نہ آئی ہو۔ کبھی جسم میں درد اٹھتا ہے، کبھی دل میں غم بیٹھ جاتا ہے، کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان خود کو کمزور، بے بس اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بیماری ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کی جسم ہی نہیں بلکہ اس کی ایمان، صبر اور یقین کو بھی آزماتی ہے۔ مگر جو انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ بیماری کو سزا نہیں سمجھتا بلکہ اسے قرب الہی کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مومن اپنے رب کو پکار کر کہتا ہے، رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آیت حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے نکلی جب وہ برسوں سے جسمانی و ذہنی اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کے جسم پر زخم تھے، لوگ دور ہو گئے تھے، مال و اولاد چھن گئی تھی، مگر ان کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے نہ شکوہ کیا نہ فریاد، بلکہ اللہ سے اسی محبت بھرے لہجے میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جملہ ایک بندے کی انتہائی عاجزی اور ایمان کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک دل کی صدا ہے جو رب کے در پر گرتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، بلکہ صرف اتنا کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یہ بندگی کی وہ معراج ہے جہاں بندہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ صرف اپنی حالت اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری حالت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ وہی شفا دینے والا ہے، وہی درد مٹانے والا ہے، وہی رحمت کا سرچشمہ ہے۔ بیماری کے وقت انسان کے اندر کئی کیفیتیں جنم لیتی ہیں۔ کبھی دل کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی زبان سے شکوے نکلنے لگتے ہیں، کبھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش کیوں ڈالی۔ مگر جو دل اس دعا کو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ بیماری دراصل اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو دل سے نکلنے والی دعا سب سے زیادہ خالص ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ بیماری کے دن انسان کے لیے ایک روحانی تربیت کا وقت ہوتے ہیں۔ یہ دن ہمیں صبر، توکل اور عاجزی سکھاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں یہ سبق چھپا ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہی رب اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے فوراً جواب دیا۔ ان کے جسم سے بیماری ختم ہوئی، انہیں شفا ملی، مال و دولت اور اولاد واپس ملی، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ قرآن میں فرمایا گیا، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی ہم نے دور کر دی، اور اسے اس کے اہل و عیال کے ساتھ اتنا ہی اور بھی دیا۔ یہ آیت اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی بیماری بڑی نہیں، کوئی درد ناقابل شفا نہیں، بس دعا میں اخلاص اور دل میں یقین ہونا چاہیے۔ انسان جب بیماری میں ہوتا ہے تو وہ اکثر دوا پر بھروسہ کرتا ہے، مگر اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اگر دوا سے صحت اللہ نہ چاہے تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ایک قطرہ بھی شفا بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہی یقین اگر دل میں بٹھا لیا جائے تو بیماری آدھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دعا رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین دراصل ایمان کی وہ چابی ہے جو دل کے قفل کھول دیتی ہے۔ جب انسان اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے
تو اس کے دل میں سکون اتر آتا ہے۔ بیماری کی شدت میں جب انسان اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ گفتگو دعا بن جاتی ہے، آنسو عبادت بن جاتے ہیں اور تکلیف مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو آزمائش دیتا ہے تو دراصل وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو۔ یہی کیفیت حضرت ایوب علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے نہ دوائیوں کی فکر کی، نہ لوگوں سے مدد مانگی، نہ حالات کا گلہ کیا، بس اللہ سے محبت بھری عرضی پیش کی، اور وہ عرضی قرآن کا حصہ بن گئی تاکہ قیامت تک لوگ سیکھیں کہ بیماری میں اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی شوگر، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی کینسر، کبھی ذہنی دباؤ۔ انسان دواؤں میں الجھ گیا ہے مگر سکون کھو بیٹھا ہے۔ اصل شفا دوا سے پہلے دعا میں ہے۔ جب دل اللہ پر یقین رکھے گا تو جسم خود بخود صحت پانے لگے گا۔ اگر ہر مریض یہ دعا صبح و شام کم از کم 11 مرتبہ یقین اور خشوع کے ساتھ پڑھے اور ساتھ یہ نیت کرے کہ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری تکلیف کو آسان کر دے، تو وہ دیکھے گا کہ حالات بدلنے لگے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے والے ہزاروں لوگوں نے بتایا کہ انہیں وہ سکون ملا جو کسی دوا سے نہیں ملا۔ بعض نے بیان کیا کہ ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تھا مگر انہوں نے اس دعا کو معمول بنایا اور اللہ نے انہیں مکمل شفا عطا کی۔ قرآن شفا ہے مگر اس شفا کے اثر کے لیے یقین ضروری ہے۔ دل میں ذرا سا بھی شک ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بیماریوں کی 2 قسمیں ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی بیماری جسم کو کمزور کرتی ہے اور روحانی بیماری دل کو۔ بہت سے لوگ جسمانی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں مگر دل بیمار ہوتا ہے۔ حسد، غصہ، لالچ یا خوف سے یہ دعا دونوں کے لیے شفا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتا ہے۔ اللہ سے بات کرنا خود ایک شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین بیماری کے وقت زیادہ عبادت کرتے، زیادہ قرآن پڑھتے اور زیادہ دعا مانگتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر قرآن میں اس لیے بار بار آیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ صبر ہی اصل علاج ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیماری کے وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کی دعا سب سے جلد قبول ہوتی ہے۔ جب آپ بیماری میں ہوں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں، دل میں یقین لائیں اور یہی آیت پڑھیں، رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس آیت کو پڑھتے وقت دل میں اللہ کی رحمت کا تصور کریں، اس کی قدرت کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ وہی میرا رب ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ روزانہ صبح فجر کے بعد اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ جسمانی تکلیف، ذہنی بے چینی اور روحانی بوجھ سب ختم ہونے لگے گا۔ یہ آیت محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اقرار ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ شفا صرف جسم کی نہیں بلکہ دل کی بھی ضروری ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو جسم بھی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر دعا کے بعد یہ کہیے، اے اللہ میرے دل کو بھی شفا دے اور میرے جسم کو بھی سلامتی عطا فرما۔ دعا کے ساتھ صدقہ بھی ضرور دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسی غریب کو دوا دلوا دینا، بیمار کے لیے دعا کرنا یا کسی کو کھانا کھلانا، یہ سب شفا کے روحانی دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب بندہ خود کسی مریض کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی وہی مانگ جو اس نے دوسرے کے لیے مانگا۔ یعنی اگر آپ کسی کے لیے شفا کی دعا کریں گے تو اللہ آپ کو بھی صحت دے گا۔ بیماری کے وقت ہمیشہ زبان پر
یہی الفاظ رکھیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے صبر دیا۔ شکر بیماری کو ہلکا کر دیتا ہے اور ناشکری بیماری کو بڑھا دیتی ہے۔ شکر کرنے والے کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس دعا کی تاثیر تب بڑھتی ہے جب اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھا جائے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت جانتا ہے۔ جب بندہ پورے اخلاص سے پکارے تو اللہ کی رحمت ضرور اترتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھی گئی ایک دعا 1000 بے دلی سے پڑھی گئی دعاؤں سے بہتر ہے۔ اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کریں، صبح و شام نماز کے بعد یا بیماری کی حالت میں۔ اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے پئیں اور تھوڑا سا پانی جسم پر بھی لگائیں۔ یہ عمل نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین پر پاؤں مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا، اس سے غسل کرو اور پیو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کبھی اسباب کے ذریعے شفا دیتا ہے، کبھی دعا کے ذریعے۔ ہمیں دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، دوا بھی اور دعا بھی۔ دعا کے بغیر دوا ادھوری ہے اور دعا کے ساتھ دوا برکت بن جاتی ہے۔ ہر بیماری کے وقت دل میں یہی سوچ رکھیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، مگر اس وقت میں کی گئی دعا ہمیشہ باقی رہے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور یہ دعا ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے مثال بن گئی۔ آج بھی جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے دل میں امید جاگ اٹھتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر ایوب جیسے نبی نے اتنی سخت تکلیف میں صبر کیا اور اللہ نے انہیں شفا دی تو میرا رب بھی مجھے شفا دے سکتا ہے۔ بس یقین مضبوط رکھیں، اپنے دل سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیں، توبہ کریں اور دل سے پکاریں۔ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کا کرم بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج آپ بیمار ہیں، کل وہ آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دل سے پکاریں، یقین رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ روزانہ فجر کے بعد اور سونے سے پہلے 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ پانی پر دم کریں اور پئیں، رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہر بیماری، ہر دکھ اور ہر درد سے نجات ملے گی، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔